اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 یہ 3 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ دروس میں بھی یہ بات آپ حضرات کے سامنے گزر گئی کہ اس صورت میں اللہ پاک نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن کی سمجھ میں مرنے کے بعد کی زندگی نہیں آ رہی تھی۔ بھئی یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ہم مٹی میں مل جائیں، خاک ہو جائیں، ذرہ ذرہ ہو جائیں، اور پھر ہم سب کے سب قبروں سے کھڑے ہوں، ہمارے جسم بنے، اور پھر صرف کھڑا ہونا نہیں، پھر ایک میدان میں جمع ہوں، اور پھر جمع ہونے کے بعد پھر ہر ایک کی زندگی کے پورے اعمال رجسٹر بن کر پیش ہوں، پھر ان کو تولا جائے، پھر اس حساب پہ فیصلہ ہو جنت کا یا جہنم کا۔ تو یہ تو عقل میں بات نہیں آ رہی۔ تو عقل پرست طبقہ ہر زمانے میں منکر رہا ہے ان چیزوں کا جو کہ مغیبات ہے، مغیبات جو اس دنیا میں آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر ایمان رکھیں۔ اس لیے ایمان رکھیں کہ ان کی بتانے والی ہستیاں جو ہے وہ اللہ کی اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور انسان جب کسی پر اعتماد کرتا ہے تو اس کی بات کو بھی قبول کرتا ہے۔ تو اگر اللہ پر ہمیں ایمان ہے، یقین ہے، اللہ کے پیغمبر پر ایمان ہے، یقین ہے، تو ہمیں ان کی تمام باتوں پر بھی ایمان اور یقین ہے، چاہے وہ بات آج کے انسان کے عقل میں آئے نہ آئے، سمجھ میں آئے نہ آئے، چاہے آنکھوں سے ہم نے دیکھی نہ دیکھی ہو، لیکن ہم اس پر ایمان لانے کے پابند ہیں۔ تو اب جس طبقے نے اس زندگی کا انکار کیا کہ بھئی آخرت تو ہو ہی نہیں سکتی، مرنے کے بعد کی زندگی ہو ہی نہیں سکتی، عقل نہیں مان رہی، تو اللہ پاک نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ جو منکرین آخرت ہیں، منکرین حیات برزخ ہیں، منکرین قیامت ہیں، ان کا آخرت میں کیا انجام ہوگا اور یہ کس کیفیت میں اٹھیں گے اللہ کے سامنے، آج کی آیات میں اللہ پاک نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور جب آپ ان مجرمین کو دیکھیں گے کہ ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے ان کے رب کے سامنے۔ دنیا میں تو انکار کیا، لیکن آخرت میں جب اٹھے اور سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہے، اب تو یقین آ گیا، تو اب کس حالت میں ہوں گے؟ سر جھکے ہوئے، عند ربہم، اپنے رب کے سامنے۔ ربنا، اور کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب، ابصرنا وسمعنا، ہم نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا اور آج ہم نے اپنے کانوں سے سن بھی لیا۔ ہم تو دنیا میں اس لیے نہیں مان رہے تھے کہ بھئی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کچھ آواز نہیں آ رہی تھی، تو اس لیے نہیں مانا۔ آج تو آنکھوں نے دیکھ لیا کہ واقعی قیامت ہے، آج آنکھوں نے دیکھ لیا کہ واقعی مرنے کے بعد زندگی ہے، آج کانوں نے سن لیا کہ فرشتوں کو حکم دیے جا رہے ہیں، آج کانوں میں جہنم کے عذاب کی آوازیں آ رہی ہے،
ساری چیزیں ہیں، تو کہیں گے اے ہمارے رب آج ہم نے دیکھ بھی لیا، آج ہم نے سن بھی لیا، لہذا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، بس اب درخواست یہ ہے کہ آپ ہمیں اب واپس لوٹا دیجئے دنیا میں تاکہ ہم کچھ نیک اعمال کر لیں، انا موقنون، ہمیں اب پورا یقین آ گیا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اللہ پاک فرمائیں گے کہ اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو دنیا میں اس کی ہدایت زبردستی دے دیتے، یعنی اگر اللہ کا مقصد یہ تھا کہ ہر انسان دنیا سے آئے تو وہ ایمان کے ساتھ ہی آئے، بغیر ایمان کے نہ آئے، تو پھر تو ہر انسان کو دنیا میں زبردستی ہدایت دی جاتی، چاہے وہ لیتا نہیں لیتا، اس کو لینی پڑتی۔ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، اللہ فرمائیں گے لیکن ہماری طرف سے ایک فیصلہ ثابت ہو چکا، طے ہو چکا تھا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا جنات اور انسانوں میں سب کے سب سے۔ جہنم کے لیے بھی تو آئیں گے نا، ہم طے کر چکے تھے، لہذا فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اب چکھو اس عذاب کو جو تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، آج چکھو اس عذاب کو۔ انا نسیناکم، بے شک ہم نے بھی تمہیں آج اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ وذوقوا عذاب الخلد، اور چکھ لو ہمیشہ کے عذاب کو، بما کنتم تعملون، بسبب ان کرتوتوں کے جو کچھ تم اس دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ تو اب وہ ساری منظر کشی اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ قیامت کے دن ایسا ہونا ہے، اور وہ تمام لوگ جو اس دنیا میں اپنے عقل کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کے منکر ہیں، وہ آخرت میں مجبور ہو جائیں گے اس بات کے اقرار پر کہ بھئی واقعی یہ بات سچی تھی، اب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دی جائے۔ ان آیات میں میرے عزیزو دوستو بزرگوں چند باتیں ہمارے لیے بہت اہمیت کی ہیں، جس میں انسان کو بعض دفعہ غلط فہمی بھی لگ جاتی ہے۔ اس میں ایک بات آپ نے ترجمے میں اگر غور کیا ہو کہ جب قیامت کے دن یہ سب اٹھیں گے اور اٹھ کر آخرت کے احوال کو دیکھیں گے تو اللہ پاک سے کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ آج آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، آج کانوں سے سن بھی لیا، دیکھ لیا، پھر اب یقین آ گیا ہمیں، اب واقعی ہمیں یقین آ گیا، لہذا اب ہمیں واپسی کی مہلت دے دی جائے۔ تو اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں اپنے بندوں سے جو ایمان مانگا ہے، اس دنیا میں اللہ نے اپنے بندوں سے جو ایمان مانگا ہے، وہ ایمان کون سا ہے؟ ایمان بالغیب ہے، وہ ایمان بالغیب ہے۔ کمال یہ ہے دوستو اس آخری امت کا کہ اس کے پاس ایمان بالغیب ہے۔ پچھلی امتوں کا ایمان بھی بالغیب تھا، لیکن ان کو بہت کچھ ان کی فرمائشوں اور تقاضوں پر اللہ نے دکھایا بھی۔ کسی پر آسمان سے دسترخوان اترے، کسی کے لیے پہاڑ سے اونٹنی نکلی، مختلف چیزیں سامنے آئی، ان کا تقاضا تھا۔ لیکن اس امت نے دیکھے نا، قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے، آپ علیہ السلام سے فرمائشی مطالبے ہوتے، اگر آپ سچے ہیں تو یہ کر دیں، آپ سچے ہیں یہ کر دیں، آپ سچے ہیں یہ کر دیں۔ لیکن اللہ پاک نے ان کے فرمائشی معجزات کو پورا نہیں فرمایا، اس لیے کہ اس امت کی خصوصیت یہ ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی مقبولیت کی بنیادی وجہ یؤمنون بالغیب۔ قرآن کریم کے آغاز میں، ابتدا ہی میں اللہ پاک نے ان بندوں کی تعریف فرمائی، تذکرہ فرمایا، توصیف فرمائی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے، اس لیے کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے آخری اور پاک پیغمبر نے فرمایا تو آپ کا فرمایا ہوا بالکل سچ اور حق تھا۔ اس لیے ایمان بالغیب اصل کمال ہے۔ آنکھوں کے دیکھنے کے بعد تو پھر
سب مان لیتے ہیں. انسان تو اس وقت تک مست گھومتا ہے جب تک آنکھوں سے کوئی چیز دیکھی نہیں ہوتی، لیکن جب دیکھ لیتا ہے تو پھر یقین آ جاتا ہے کہ بھئی واقعی ایسا بھی ہوتا ہے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، یہ ایمان بالغیب یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. کبھی بھی ان باتوں میں انسان کو مبتلا نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کھوت کریت کے اندر پڑنا چاہیے کہ جی فلاں چیز کی حقیقت کیا ہوگی. آج بہت سارے باطل فتنے دنیا میں پیدا ہوئے، بہت سارے، اور ایسے بھی ہے کہ جو ایمان کو فاسد اور خراب کرنے کے لیے ان باتوں کا سہارا لیتے ہیں کہ جس کا تعلق مغیبات کے ساتھ ہے. اچھا بھئی یہ روح نکلتی ہے تو جی کیسے نکلتی ہے؟ بھئی فرشتے کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرشتے تو سمجھ میں نہیں آتے. جاتا ہے ایمان والے کی روح کو علیین میں، جہاں پاک روحیں رہتی ہے، وہاں لے جاتا ہے. نافرمان، ناپاک، کافر، منافق، ان لوگوں کی روحوں کو لے کر وہ سجین میں، ساتوں زمینوں کے نیچے چلا جاتا ہے جہاں نافرمان روحیں رہتی ہیں. اور اس علیین سے، اس سجین سے اس روح کا کنیکشن اور تعلق جوڑ دیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ قبر کے اس مردے کے ساتھ. قبر میں جو انسان کا جسم ہے نا دوستوں، یہ محض جسم نہیں ہے کہ ایک بے جان پتھر پڑا ہوا ہے اور یہ بس پڑا ہوا ہے اور کچھ عرصے بعد یہ مٹی ہو جائے گا. نہیں، حیات برزخی اور قبر کی حیات یہ بھی مغیبات میں سے، اور اس پر بھی ایمان لانا فرض ہے. وہ سجین میں چلی گئی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن وہاں سے اس روح کا ایک تعلق اس جسم کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ سنتے ہیں کہ بھئی قبر میں مردے سے سوال ہوتا ہے نا، من ربک وما دینک وما تقول بہذا الرجل الذی بعث فیکم. ان سوالات کے جوابات یہ مردہ کیسے دے گا جب اس میں روح نہیں؟ روح تو ہے. اور پھر مومن سے کہا جاتا ہے بھئی تمہیں سوالات کے صحیح جوابات دیے، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، جنت کے قالین آئیں گے، دل بہلانے والے فرشتے خوبصورت شکل میں آئیں گے، اور اس سے کہا جائے گا نم کا نومت العروس، سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح آرام سے سو جا. یہ ساری چیزیں جسم کو اسی وقت محسوس ہوگی جب جسم میں روح کا تعلق ہوگا. دوست تو عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ سب مغیبات ہے جو کسی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، لیکن اس پر ایمان رکھنا فرض ہے. اگر خدا نخواستہ اس ایمان میں کمزوری ہو، شک ہو، شبہ ہو، تو انسان کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اور کبھی بھی ان باتوں کی کھوت کریت کے اندر پڑنا، تفصیلات میں ڈیپ میں جانا کہ بھئی یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، فلاں کیسے ہوگا، ان چیزوں کے پیچھے کبھی نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ انسان محروم ہو جاتا ہے. ایک بات. دوسری اہم بات جو آج کی آیت میں ہے کہ یہ منکرین اللہ پاک سے کہیں گے اللہ ہمیں اب موقع دے دیں، ہم دنیا میں جائیں گے، اب تو سب کچھ دیکھ چکے ہیں، اب صحیح پکے ٹھکے بن کر آئیں گے جیسا آپ نے فرمایا. تو اللہ پاک ان سے کہیں گے کہ نہیں، اب تو موقع نہیں ہے، اب تو واپسی کا موقع نہیں ہے. اور کسی چیز کو دیکھنے کے بعد پھر موقع دینا، یہ تو غیب ختم ہو گیا، پھر تو ایمان بالغیب تو رہا نہیں. اور ہمیں وہ ایمان مطلوب تھا، اللہ پاک فرمائیں گے جو بندے کا اختیاری ہو. ایک ہوتا ہے ایمان بالجبر، کسی کو زبردستی ایمان لانے پہ مجبور کرنا، یہ جبر کہلاتا ہے نا. اور ایک ہے ایمان بالاختیار، اللہ پاک نے ہر انسان کو فہم، ذکاوت اور سلیم الفطرتی سے نوازا ہے. یہ بہت ساری چیزوں میں غور و فکر کر کے فیصلے کر سکتا ہے، جیسے آج ہم کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے آپ باہر نکلیں گے، آپ نے دیکھا کہ دوسرے نمبر کی سیڑھی پر پانی گرا ہوا ہے، پہلی پر نہیں، تیسری پر نہیں، چوتھی پر نہیں، آپ اتر رہے ہیں، تو پیر کون سی پر رکھیں گے؟ جس پہ پانی ہے نا، یا جس پہ پانی نہیں ہے؟ نہیں ہے، اس لیے کہ جس پہ پانی ہے اس پہ رکھیں گے تو جلدی چلے جائیں گے مسجد سے باہر.
تو اس پر تو پیر نہیں رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ پھسلنے کا خطرہ ہے، اور پھسل جائیں گے تو جسم کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، ہڈی ٹوٹنے کا خطرہ ہے. انسان اپنے اس فہم سے کام لے کر کے اس جگہ پیر نہیں رکھتا. کیوں؟ نقصان ہو جائے گا، پھسل جاؤں گا، گر جاؤں گا. یہی بات اللہ پاک نے انسان کو سمجھائی. دونوں راستے ہیں، ایک خیر کا ہے، ایک شر کا ہے، ایک ہدایت کا ہے، ایک ضلالت کا ہے، ایک جنت کا ہے اور ایک جہنم کا ہے. دونوں راستے سامنے رکھ کر خوب کھل کے بیان کیے گئے، کھل کے بیان ہو گئے. اب انسان ان دو راستوں میں سے کسی ایک راستے کو اختیار کرے گا اپنی سوچ کے ساتھ. اللہ پاک نے جبری ایمان نہیں مانگا. اس لیے آج تک میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے سر پہ تلوار رکھ کر اس کو کہا گیا ہو کہ جی ایمان لاؤ. یہ جو کہتے ہیں نا بھائی تلوار، اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے. اگر تلوار کے زور پر اسلام پھیلتا تو آج ایک کافر بھی نہیں ہوتا، پھر ایک کافر بھی نہیں ہوتا. لیکن کفر ہم سے دگنا ہے. آج معلوم ہوا کہ اس میں جبر نہیں ہے. تو اس لیے اللہ پاک کو جو ایمان مطلوب ہے وہ انسان کا اختیاری ایمان ہے. ان بندوں نے دنیا میں اپنے اس اختیار کے وقت کو ضائع کر دیا. ان کے پاس دونوں راستے تھے، لیکن یہ عقل لڑا رہے تھے اس وقت، بڑی بڑی باتیں اور لاجکیں ڈھونڈ رہے تھے کہ جی ایسا ہے اور ویسا نہیں ہے، ایسا ہے ایسا نہیں ہے. وقت ہاتھ سے نکل گیا. اب جب اللہ پاک کے سامنے جائیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے زبردستی کا ایمان تو ہمیں چاہیے نہیں. اب تو تم سب کچھ دیکھ چکے ہو اپنی آنکھوں سے، ہمیں تو ایمان بالغیب چاہیے تھا. لہٰذا اگر ہم چاہتے تو دنیا میں زبردستی سب کو ہدایت کے راستے پر لے آتے، لیکن ایسا نہیں تھا، اختیار تھا. اور پھر ہم نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے. اپنے اختیار سے تم جہنم کے راستے پر چل پڑے ہو، آؤ جہنم کا ایندھن آج بن جاؤ. اس لیے کہ جہنم میں بھی ایک طبقے نے داخل ہونا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن کریم کی ہر آیت پہ اگر انسان غور کرے تو نعمت ایمان کی روشنی نظر آتی کہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں اتنی آسانی کے ساتھ مہیا کر دی. اس ایمان کی نعمت کی قدردانی کی ضرورت ہے، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو اللہ پاک کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کرنے کی ضرورت ہے. دوستو، وہ سارے کام جو اللہ کی نافرمانی کے ہیں، گناہوں کے ہیں، بدعمالیوں کے ہیں، بدکاریوں کے ہیں، وہ ایمان کو خراب کرتے ہیں. جیسے ایک صاف دیوار ہو اور اس پہ انسان چھینٹے مارتا رہے، وہ سفید دیوار بھی بالآخر بدنما ہو جائے گی. تو انسان کے پاس ایمان کی دیوار تو ہوگی، لیکن جب اللہ کے سامنے پیش کرے گا وہ بدنما ہو جائے گی، وہ خراب ہو جائے گی. تو اس لیے اپنے ایمان کی صفائی ستھرائی، حفاظت، قدردانی کی آج بہت بڑی ضرورت ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لیں جو فتنے ہمیں ایمان سے دور لے جانے والے فتنے. اور ان فتنوں سے حفاظت کا آسان طریقہ دین کے ماحول کو اختیار کرنا ہے. ایک آسان سی چیز ہے. انسان کہے جی میں یہ پڑھ لوں، یہ کر لوں، وہاں بیٹھ جاؤں، یہاں آ جاؤں، یہاں سو جاؤں، تو لمبی بات ہے نا. اب ایک بچہ ہے، اس بچے کو ماں نے یا باپ نے گود میں اٹھا لیا، ساری ٹینشنیں ختم ہو جائے گی، ختم. اب آپ اس بچے کو رسی باندھ دیں، اس کو واکر میں رکھیں، اس کو فلاں کریں، یہ کریں، وہ کریں، یہ خود ایک ٹینشن ہوتی ہے. لیکن بچے کو ماں باپ نے پکڑ لیا، کہتے ہیں بھئی بچہ محفوظ ہو گیا. اسی طرح انسان امتی کیا کرے؟ اپنے آپ کو اللہ والوں کے حوالے کر دے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، ان کی صحبت اور مجالست اختیار کر لے. تقریباً یہ ٹینشن ختم ہو جاتی ہے کہ بھئی اب ایمان ضائع ہوگا. وہاں ایمان انسان کا محفوظ ہو جاتا ہے. دوستو، اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ بھئی کل حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی بنات کے مدرسے میں، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی.
اس میں بھی ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔